دینکم، کافر مایوس ہو گئے تمہارے دین سے، اب ان کے پاس ایک ہی راہ ہے، لڑائی کریں گے، لڑیں گے، بائیکاٹ کریں گے، باقی امیدیں ختم ہو گئیں۔ لیکن خیال کرنا، فلا تخشوہم، فلا تخشوہم، ان سے نہ ڈرنا، وہ لڑیں گے بھی صحیح، ڈرنا نہیں، وخشون، مجھ ہی سے ڈرنا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن پورا کر دیا میں نے تمہارے لیے دین تمہارا۔ دیکھو دیکھو قرآن کا اسلوب دیکھو، الیوم یئسا، دین اس طرح بیان ہو گیا کہ مشرک مایوس ہو گیا، اور جب مشرک مایوس ہوا نا، الیوم اکملت، اب دین مکمل ہو گیا۔ تو معلوم ہوتا ہے مشرک کو مایوس کرنا یہ ہے اکمال دین سے۔ جب تک مشرک مایوس نہیں ہوتا اس وقت تک تمہارا دین مکمل، تمہارا دین، دین اسلام مکمل ہے، تمہارا دین مکمل نہیں ہوتا۔ دین اسلام کو بھی اللہ نے کامل کیا، مکمل کیا، آخری شک رکھی کہ مشرک مایوس ہو جائے، کافر مایوس ہو جائے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، اب ذرا خیال کرنا ہے، آج کے دن اکملت، ایک تو ما قبل لگ رہا ہے نا الیوم، پیچھے بھی الیوم، آگے الیوم، وہ ربط میں نے بتا دیا کہ مسئلہ یوں جب بیان ہوگا مشرک مایوس ہوگا، اور جب مشرک مایوس اس طرح دین پہ چلو گے کہ مشرک تم سے مایوس ہو جائے تو سمجھو تمہارا دین مکمل ہے۔ الیوم اکملت، دوسری بات ذرا سمجھو، یہ آیت یہ نازل ہوئی الیوم، یہ یوم جمعہ 9 ہجری، اور تقریباً 16 مارچ 632 عیسوی، بعد عصر، مقام عرفات۔ اور اس آیت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 80 یا 81 دن زندہ رہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، یہاں پر چند ابحاث سمجھنی انتہائی ضروری ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اکملت لکم، یہاں اکمال مقابل نقصان کے نہیں ہے، یا اکمال مقابل زیادت کی ہے۔ اگر اکمال مقابل نقصان کی ہو تو مطلب کیا ہوگا کہ اب تک تمہارا دین ناقص تھا، اب کیا ہو گیا؟ تو اس سے پہلے جو مرے وہ ناقص دین پہ مرے۔ اس لیے میں نے کہا یہاں اکمال مقابل نقصان کے نہیں ہے، اکمال مقابل زیادت کی ہے۔ اور یہی فرق ہے، ایک اتمام ہے، ایک اکمال ہے۔ اتمام تمامیت سے ہے،
اتمام کے بعد زیادت ہو سکتی ہے، لیکن اکمال کے بعد زیادت نہیں ہو سکتی۔ اس لیے نعمتی میں اتمام کا ذکر کیا اور دین میں اکمال کا ذکر کیا۔ نعمتیں بڑھتی رہیں گی، روم بھی فتح ہوگا، فارس بھی فتح ہوگا، اور یہ دین عجم تک پہنچے گا۔ پوری دنیا میں توحید کے نعرے گونجیں گے۔ یہ ہے نعمتی، اس میں زیادتی ہوتی چلی جائے گی، اور جو ہے دین وہ اکمل، تو اس میں زیادت نہیں ہوگی۔ تیسری بات یہ سمجھے کہ دین کے متعدد معانی ہیں، قرآن پاک بھی۔ مثلا دین بے معنی الدعاء، جیسے فدعوا اللہ مخلصین لہ الدین، وہاں الدین الدعاء۔ دین بے معنی عبادت، فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، زمر۔ دین بے معنی اصول، شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا، اصول سے مراد کیا ہے؟ عقائد، فروع کے مقابلے۔ دین بے معنی توحید، قل ان کنتم فی شک من دینی، سورہ یونس آخری رکوع کا شروع۔ دین بے معنی دستور، قانون۔ فی دین الملک، سورہ یوسف۔ قانون، دستور۔ من یبتغی غیر الاسلام دینا، نظام، قانون۔ جو اسلام کے سوا کوئی اور قانون اور نظام تلاش کرے، جمہوریت، نصرانیت، یہودیت، کوئی کرے، لن یقبل۔ یہاں دین بے معنی احکام ہے۔ یہی نقطہ ہے کہ جہاں دین
بے معنی اصول و عقائد ہے. تو اضافت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی گئی ہے. لکم دینکم ولیہ یا ولنا ولیہ ان کنتم فی شک من دینی یا دیننا. دینی اضافت کس کی طرف ہے؟ آپ کی طرف. اور یہاں مراد کیا ہے؟ احکام. اس میں کیا فرمایا؟ الیوم اکملت لک دینک. الیوم اکملت لکم دینکم. تو آپ کے ساتھ دوسرے مخاطبین کون ہیں؟ صحابہ. تو جہاں اکمال دین کی بات آئی تو وہاں قوم کہا، صحابہ کو ساتھ شامل کیا، کیونکہ دین کا معنی ہے ما علیہ النبی و اصحابہ. دین کا معنی کیا ہے؟ ما علیہ النبی و اصحابہ. اس کو بے شک آپ اپنا دعویٰ بنا لیں. الدین ما علیہ النبی و اصحابہ، جس پر نبی اور نبی کے صحابہ ہیں اس کا نام کیا ہے؟ دین. اس لیے یہاں الیوم اکملت لکم، اس لیے فرمایا وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي دِينَهُمْ دِينَكُمْ دِينَهُمْ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ رَضِيتُ لَكُمْ. وہاں پر بھی دِينَهُمْ کس کی طرف گیا؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ دِينَهُمْ. اس پر میں ابھی گفتگو نہیں کر رہا، صرف یہ بات عنوان ذہن میں رکھ لو. یہ کوئی موقع آئے گا تو وہاں پر ہم چلیں گے. تو اتنی بات ذہن میں رکھو کہ الیوم اکملت لک نہیں کہا، الیوم اکملت لکم کہا. جبکہ ان کنتم فی شک من دینی صرف آپ کی طرف اضافت ہے. لکم دینکم ولیہ با اصول ہے، اصول ہے. اور جہاں کیا ہے؟ احکام میں. تو احکام میں خصوصاً اکمال پر صحابہ کو ساتھ شامل کیا. اس سے ان سب فرقوں کا رد ہے جو اصحاب رسول کو معیار حق نہیں مانتے، یا اصحاب رسول کے اقوال و افعال کو بدعت کہتی ہے، جیسے روافض اور ابناء الروافض غیر مقلدین، مودودی، تین باتیں. چوتھی بات سمجھے کہ ایک بات خطیب کرتے ہیں
وہ کہتے ہیں کہ دین آدم سے چلا نامکمل تھا، آج آ کر دین مکمل ہوا۔ یہ کفریہ جملہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے آدم کا دین نامکمل، موسیٰ کا دین نامکمل، حضرت عیسیٰ کا دین نامکمل، پہلے سب نبیوں کا نامکمل دین ہے۔ تو اس لیے ذہن میں بات رکھ لو، ہر نبی کا دین کامل تھا، ہر پیغمبر نے کامل دین کی طرف دعوت دی۔ تو اپنے زمانے کے لحاظ سے ہر نبی کا دین کامل ہے۔ یہاں الیوم اکملت لکم زمانے محمد مصطفیٰ نبی آخر الزمان کے لحاظ سے الیوم اکملت لکم دینکم ہے، اس کا یہ معنی نہیں کہ پہلے انبیاء کا دین ناقص تھا۔ ہر نبی کامل دین لے کے آیا، لیکن فرق یہ ہے کہ اپنے زمان مکان کے اعتبار سے وہ کامل تھا، ناقص کسی نبی کا دین بھی نہیں تھا۔ اور زمانے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق دین کامل وہ الیوم آج ہوا۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آج کیا چیز کامل ہو۔ الیوم اکملت لکم دینکم، پانچویں بات، آپ کی توجہ ہے میری طرف؟ پوری توجہ ہے؟ پانچویں بات، غیر مکلف پرویزی عثمانی جماعت المسلمین غامدی روافض اور تمام قسم کے اہل بدعت اس آیت کے خالصتاً منکر ہیں۔ توجہ کرنی ہوگی، اس آیت کے خالصتاً منکر ہیں، شور ڈالتی۔ اہل حدیثوں نے بھی بڑا شور ڈالا، وہ کس کے مقابل پیش کرتے ہیں؟ الیوم اکملت لکم دینکم، دین آج مکمل ہو گیا۔ شافعی، حنفی، مالکی، حنبلی کا پیدا ہوئے۔ حالانکہ اس کو ذرا سمجھنا ہے کہ سب سے بڑا منکر غیر مقلد ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دین مکمل ہو گیا۔ سوال ہے کہ اس سے مراد اصول الاحکام، ضوابط، قوانین یا جزیات کلیہ، تمام جزیات؟ یہ بات سمجھ گئے یا نہیں؟ کہ اس اکمال سے مراد کیا ہے؟ اصول الاحکام، ضوابط، قوانین یا جزیات، ہر جزی۔ اگر تم کہو کہ اس سے مراد کیا ہے؟ جزیات، تمام جزیات، تو تمہارے نزدیک صرف دو اصول ہیں، قرآن حدیث، تیسرا اصل نہیں۔ تو ہمارا مطالبہ ہے کہ تمام جزیات ہم پیش کرتے ہیں،
اب قرآن حدیث سے سری نس ہمیں دکھائے. سمجھ گئے جی نہیں؟ بھئی تمہاری مراد کیا ہے؟ جزیات ہے نا، ساری جزیات آ گئی کس میں؟ کتاب و سنت میں. تو بالکل ٹھیک ہے، ہم تھوڑا سا امتحان لیں گے. ویسے آپ کا کیا خیال ہے، تمام جزیات آ چکی ہیں؟ قرآن و حدیث میں تمام جزیات کوئی گدھے کا بچہ کہے گا ہی ہے صراحتاً. ورنہ بے شمار آج کے مسائل لے لو، موجودہ مسائل، ٹیلی فون پہ طلاق دی، جہاز پہ نماز پڑھی، اور بہت سارے مسائل ہیں. اسی طرح پہلے کے بہت سارے مسائل ہیں. مسئلہ جد کی میراث کا چل رہا ہے. اسی طرح اور سینکڑوں مسائل ہیں. وہ قرآن و حدیث میں صراحتاً مذکور نہیں. اب ذرا پھر خیال کر لو. وہ کہتے ہیں کہ دین میں صرف کتنی چیزیں ہیں؟ دو، قرآن اور حدیث، تیسری چیز نہیں. تو ہم کہتے ہیں الیوم اکملت لکم سے کیا مراد ہے دین سے؟ ضوابط یا جزیات؟ اگر جزیات ہیں تو ہر جزی پہ نص صریح پیش کرنی ہوگی، اور وہ ہے نہیں. جب وہ ہے نہیں تو الیوم اکملت تو کیسے ہو گیا؟ اور اگر تم کہو کہ ضوابط ہے تو پھر ہمارا سوال ہے کہ استخراج جزیات اس کی ضرورت ہے یا نہیں؟ اور اگر ضرورت ہے یقیناً جزیات کا استخراج، تو یہ ہر ریڑھی والا نکالے گا، پکوڑے بیچنے والا، یا اس کے لیے مہارت شرط ہے؟ کچھ اللہ نے عقل بھی دی ہے. ہر بھنگی چرسی جزیات قرآن و سنت سے نکالے گا جس کو بسم اللہ کا معنی نہیں آتا، وہ بھی مستنبت اور مستخرج ہوگا، یا اس کے لیے مہارت شرط ہے؟ اگر مہارت شرط ہے تو جو ماہر نہیں وہ کیا کریں گے؟ ماہر پہ اعتماد کریں گے یا ماہر کا انکار کریں گے؟ تو اس مہارت کا نام اجتہاد ہے، اس پر اعتماد کا نام تقلید ہے. اجتہاد و تقلید کے بغیر دنیا کا کوئی غیر مقلد اس آیت کا معنی نہیں بتا سکتا الیوم اکملت لکم دینکم. یہ پڑھتا ہے بے ایمان لیکن اس آیت کا منکر ہے. پتہ نہیں آپ کو میری تقریر سمجھ بھی آئی ہے یا نہیں آئی؟ شکلیں ایسی ہیں کہ نہیں آئی؟ ہاں بھائی، الیوم اکملت لکم دینکم سے سوال کیا ہے؟ کیا مراد ہے؟ ضوابط یا جزیات؟ اگر جزیات ہیں تو اپنے دعوے ماخذ پہ قائم رہ کر قرآن و حدیث سے ہر پیش آمدہ مسئلہ کوئی بھی ہم سوال کریں تم ڈائریکٹ آیت پڑھو گے یا حدیث پڑھو گے؟ اگر نہیں پڑھ سکو گے تو تم نے دین کے ابطال کا دعویٰ کیا. اس کا مطلب ہے دین کامل نہیں، کوئی چیزیں قرآن حدیث میں موجود نہیں نا. تو پھر الیوم اکملتو کا کیا معنی؟ تم اس آیت کے منکر ہو. اور اگر تم کہو جی ضوابط اصول، تو ہم کہتے ہیں اس سے استخراج مسائل کیسے ہوگا؟ ہر بھنگی چرسی کرے گا، ہر دکاندار کرے گا، ہر جلیبی پکوڑا سموسا بیچنے والا وہ بھی کرے گا جس کو سنجے کا طریقہ نہیں آتا، یا اس کے لیے مہارت شرط ہے؟ ماہر ہو تو ظاہر بات ہے کہ کوئی بھی بدھو سے بدھو بھی ہر آدمی کو اس چیز کا مکلف نہیں بنائے گا کہ قلہ الی العالم کے بھی خلاف ہوگا، تو کسی ماہر کی ضرورت ہوگی. اب جو دوسرا طبقہ ہے
وہ کیا کرے گا جو خود استخراج اور استنباط پہ قادر نہیں، عامت الناس سے یہ تو ماہر کرے گا، وہ اس پر اعتبار کر کے عمل کریں گے یا اس کے خلاف ڈنڈا اٹھائیں گے؟ اگر اس پہ اعتماد کرتے ہیں اس کا نام تقلید ہے، اور اگر ڈنڈا اٹھا کے کھڑے ہوں تو اس کا نام غیر مقلد ہے۔ تو الیوم اکملت لکم، ہم کہتے ہیں دین مکمل ہے۔ کیسے؟ کہ اسی دین نے کہا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، دین کا تقاضا ہے۔ تو اگر اجتہاد کو دین سے نکال دیں، تقلید کو دین سے نکال دیں، تو اکمال دین کا تصور ہی نہیں ہے۔ یہ بات آپ سمجھ گئے؟ اسی طرح جو منکرین حدیث ہے وہ بھی الیوم اکملت کے منکر ہیں، ان کو قریب سے پکڑو۔ بھئی قرآن کہتا ہے تمہارا دین مکمل، ٹھیک، اب اور تمہارے نزدیک ماخذ کیا ہے؟ صرف قرآن ہے۔ دین کا ماخذ کیا ہے؟ صرف، سمجھ رہے ہو میری بات؟ ان کے نزدیک ماخذ کیا ہے؟ صرف قرآن ہے۔ اب ان کو ہر سوال کا جواب دینا ہوگا کس سے؟ قرآن سے، کیونکہ ان کے نزدیک ماخذ صرف قرآن ہے۔ ان کو ہر سوال کا جواب دینا ہوگا صرف کس سے؟ بولتے کیوں نہیں؟ اور اونچا بولو، کس سے دینا ہوگا؟ کیونکہ ان کے نزدیک حدیث حجت نہیں ہے۔ پھر ہم کرتے ہیں سوال ان سے بھی یہی کہ یہ قرآن پاک میں ہر جزی موجود ہے؟ نہیں تو تم الیوم اکملت لکم کے منکر ہو، اس آیت کے منکر ہو۔ اس آیت کو تب ایمان رکھ سکتے ہو کہ ذرا اکمال کر کے دکھاؤ نا۔ صرف گپے بنانی آسان ہے درسگاہوں میں، حدیث رسول کو نکالو اور پھر الیوم اکملت کو نفس الامر میں ثابت کر کے دکھاؤ۔ ہم دین کے سوال کریں گے اور صرف قرآن سے جواب دینا ہے۔ ظہر کی 4 رکعتیں، مغرب کی 3 رکعتیں، آیت پڑھ، یہ الٹا لٹک جائے گا پینٹ پتلون والی سرکار، لیکن کبھی بھی اکمال دکھا نہیں سکتا۔ اسی طرح روافض ہیں، تو روافض بھی کہتے ہیں حجت قرآن بالامام، ان کا تو ویسے ہی کام رگڑا نکل گیا۔ انہوں نے کہا کہ اصل چیز قرآن ہے، لیکن قرآن جو ہے وہ یہ نہیں، وہ جو امام بیان کرے گا، حجت قائم ہوگی امام سے۔ اب انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ امام کے بغیر دنیا خالی نہیں ہو سکتی، کیونکہ امام وہ بھی تقلید کے بھی منکر ہیں، اجتہاد کے بھی منکر ہیں۔ وہ صرف امامت، امام پہ وحی آتی ہے، امام کو اختیار ہوتا ہے تعلیل تحریم کا، تو ادھر نام قرآن کا لیکن سارا کام امام سے۔ حدیث کے بھی منکر، قیاس کے بھی منکر، اجماع کے بھی منکر، صرف کیا ہے؟ امامت۔ شیعہ مذہب میں ہے امامت۔ اب ہم کہتے ہیں کہ امام انہوں نے جب مقرر کیے تو ان کا اندازہ یہ تھا کہ قیامت آ جائے گی، قیامت لیٹ ہو گئی ہے۔ امام صرف 12 تھے، وہ پہلے انہوں نے مقرر کر لیے۔ اب قیامت جب لیٹ آئی تو ایک امام کو انہوں نے غائب کر کے بٹھانا پڑ گیا، وہ امام اب غائب ہے۔ اب مسائل ہیں ہزاروں، اس امام سے تو فون پہ بھی رابطہ نہیں ہو رہا، پتہ نہیں ادھر غار میں سگنل نہیں، کسی کا رابطہ۔ اب مسائل کہاں جائیں گے اور الیوم اکملت تو کیسے نفس الامر میں پورا ہوگا؟ پتہ نہیں آپ کو سمجھ بھی آئی ہے نہیں، یا صرف یہاں پڑھیں گے الیوم اکملت تو نفس الامر میں کیسے اکمال؟ وہ تو تب ہو کہ ہم کوئی سوال پوچھیں، آپ ماخذ سے جواب دیں۔ تمہارا ماخذ امام وہ بھی غائب ہے، تو جواب کہاں سے آئے گا؟ اور تو کوئی چیز حجت نہیں،
امام ابھی ڈرا ہوا ہے، جواب کہاں سے آئے گا؟ تو یہ لین ذرا ذہن میں رکھ لو۔ اور جو اہل بدعت ہیں انہوں نے دین کے اندر اضافے شروع کر دیے بدعت کے ذریعے، انہوں نے دوسری لین اور اس کے کوڈ نمبر بنا دیے۔ کیا کہتے ہیں؟ بدعت حسنہ، دین کے اندر شروع ہو گئی، ادھر ٹوٹکا بڑھا دو، ادھر ٹوٹکا بڑھا دو، ادھر ٹوٹکا بڑھا دو، دین کے اندر یہ ہے بدعت حسنہ۔ اس کو وہ کہتے ہیں معمولات اہل سنت۔ کیا ہے؟ معمولات اہل سنت۔ اور اسی طرح آگے چل پڑے، انہیں کہا یہ جو دیوبندی بدتی ہے یہ کیا کہتے ہیں؟ معمولات اکابر۔ معمولات اکابر، ہمارے اکابر یوں کرتے تھے لہذا یہ بھی دین ہے۔ تو ان کے نزدیک دین میں اضافہ جائز ہے، اکابر کا عمل بھی دلیل ہے، اور ان کے نزدیک معمولات اہل سنت۔ اور اب تم میں شروع ہو گیا معمولات مشائخ، ہمارے مشائخ یوں کرتے تھے۔ یہ ایک نئی حجت آ گئی۔ ہمارے ایک آدمی سے میں نے پوچھا یہ جو تعزیت میں تم یوں کرتے ہو اس کی کوئی دلیل؟ تو کہتے ہیں وہ عامر بن عبید کی حدیث بخاری میں آئی ہے کہ وہ، میں نے کہا وہ ذرا بیان کرو وہ کیسے حدیث ہے؟ کہتا ہے کہ آپ نے نہیں دیکھی؟ میں نے کہا میں نے جو آپ استدلال کر رہے ہیں یہ نہیں دیکھا، روایت تو میں نے دیکھی ہے لیکن مجھے سمجھ نہیں آئی کہ استدلال ہوگا کیسے کہ تو نے ثابت کر دی ہے تعزیت پر یہ مربع جا ٹریننگ، ادھر آ بھائی دعا، آ بھائی دعا، اے دعائے خیر آئندہ اللہ کرے مرے کوئی نہ۔ یہ جو پوری تمہاری ٹریننگ ہے اس کے بارے میں پوچھ رہا ہوں، اس کا ثبوت۔ تو کہتے ہیں وہ صحابی فوت ہونے لگا، جنگ پہ تھا، اس نے دوسرے کو وصیت کی کہ جب نبی پاک علیہ السلام سے ملاقات ہو تو میری ایک وصیت ہے کہ آپ میرے لیے دعا کریں گے۔ وہ جنگ ختم ہو گئی، پتہ نہیں وہ جس کو وصیت کی تھی کب آیا مدینے، اور نبی کریم علیہ السلام اپنے گھر میں بیٹھے تھے۔ آپ نے اس سے پوچھا وہ ساتھی کہاں ہے؟ وہ کہتا ہے وہ تو شہید ہو گیا، اس نے وصیت کی تھی۔ تو آپ اٹھے، وضو فرمایا، اور وضو فرما کر یوں ہاتھ اٹھائے۔ یہ جو ہے نا بغلیں یوں نہیں نظر آتی، دوسرا کہتا ہے بغلوں کی سفیدی ہم نے دیکھی۔ آپ نے یوں ہاتھ اٹھا کے دعا کی، لیکن کہاں پر؟ اپنے گھر میں بیٹھ کے۔ اور یہ جب پہنچا اس نے کیا کی تھی؟ وصیت۔ کمال نہیں تمہارے استدلال کا؟ اس سے تو عمر شروی کے استدلال بہتر ہیں۔ اس نے قبر پہ اذان پہ استدلال کیا، اس نے کہا حضرت سعد کی قبر تنگ ہو گئی تھی، نبی کریم علیہ السلام نے تسبیح کی، قبر کھل گئی، تو یہ تسبیح ذکر ہم اس لیے قبر پہ اذان دیتے ہیں تاکہ قبر اصل دلیل ہوئے، تو اس سے تو وہ بہتر رہ گیا۔ احمد رضا نے بھی یہ دلیل دی۔ خدا کے بندے کچھ استدلال کی کوئی ٹانگ تو بناؤ۔ تو میں نے کہا مولوی صاحب یہ تو آپ کے خلاف ہے۔ پہلی بات تو یہ اگر آپ کی مانوں نے جہاں تو تعزیت کا مسئلہ ہی کوئی نہیں، آپ اپنے گھر میں بیٹھے تھے، یہ مسئلہ ہی جدا ہے۔ ابھی ہم جس میت کے لیے کہو ہم یوں ہاتھ کر کے دعا کرتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ ایک ہے تعزیت کا سنت طریقہ کیا ہے، ایک ہے اپنے گھر میں دعا کرنا، یہ دونوں میں فرق ہے۔ ان کو گڑبڑ کیوں کرتے ہو؟ ایک دوسرا، اگر تیری مانے نا بھئی تعزیت والی ہے تو یہ پھر بھی تیرے خلاف حجت ہے۔ کیوں؟ میں نے کہا کہ اگر آپ ہر آدمی کے لیے تعزیت پر ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہوتے تو صحابی نے وصیت کیوں کی تھی؟ وصیت کرنا دلیل ہے کہ آپ کا یہ معمول نہیں، علا وجہ تسلیم کر، ورنہ اس کی دلالت ہی نہیں۔ تو کہتے ہیں چھوڑو ہمارے بزرگ کرتے تھے۔ میں نے کہا اچھا بزرگ کرتے تھے، اب سمجھ آئی۔ دوسروں کے بزرگ کریں تو ان کو کیا دعوت دیتی ہو؟ اطیعوا اللہ
بات اذا تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ اور خود کرو تو ردوه الی المشائخ. یہ نہیں ہوتا بدعت تم کرو تو وہ سنت بن جائے، کوئی اور کرے تو وہ بدعت ہو. اس پہ اصول یا تو سیدھا سادہ دلیل لاؤ یا خدا کے لیے بدعتیں چھوڑ دو. سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ بدعت کے معاملہ میں ہم نے کسی کی نہ رعایت رکھی نہ رکھیں گے، چاہے ہمارا باپ بھی کیوں نہ ہو. یہ نہیں ہو سکتا کچھ کو کہیں یہ بدعت ہے وہ بدعت ہے، ادھر جھگڑا ڈالا ہوئے سنن کے بعد اجتماعی دعا بدعت ہے. اس علامہ انور شاہ سے فرماتے ہیں سنن کے بعد تو اجتماعی دعا کی روایات موجود ہیں، فرائض کے بعد اجتماعی کی کوئی نہیں، اور فرائض کے بعد جو اجتماعی دعا کرتے ہیں یہ سنن کے بعد والی سے قیاس کرتی ہے. مکیس علیہ بدعت ہے اور مکیس سنت ہے، اس پہ لڑائی ہے. یہ دو نمبری نہیں چلے گی. صاف صاف رہو، جہاں بدعت کا شبہ بھی پڑ جائے بچ جاؤ. دیکھو یہ امر نہیں پڑا اذا تردد الامر بین السنت والبدع تورے کا، جہاں معمولی سی بو آ جائے. اس معاملہ میں مفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی کو داد دیتا ہوں کہ انہوں نے کوئی رعایت نہیں کی. جو بدعت آئی جیسے بھی تھی انہوں نے رد کیا، چھوڑا. اور یہ نہیں ہے کہ تقسیم بن گئی یہ ٹھیک ہے تو وہ ٹھیک نہیں، یہ چونکہ ہمارے کرتے. اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں ہمارے مشائخ کا بھی یہ غلط حوالہ دیتی ہے. ہمارے جو مشائخ تھے دو چیزوں پہ انہوں نے عمل کیا. ایک الاہم فالاہم پہ عمل کیا. اس وقت مسئلہ کی ضرورت تھی، توحید کا نام کوئی نہیں سنتا تھا، شرک چھایا ہوا تھا، تو انہوں نے اس الاہم فالاہم پہ عمل کیا. یہ نہیں کہ وہ کوئی مسنون سمجھتے تھے یا التزام کرتے تھے، انہوں نے صرف یہ کیا کہ جو بڑا مسئلہ توحید کا ہے یہ لوگوں تک پہنچائیں، چھوٹے مسائل کی وجہ سے لوگوں کو اپنے آپ سے دور نہ کریں. چھوٹے مسائل میں پڑھ کے لوگوں کو اپنے آپ سے دور نہ کریں، بڑا مسئلہ ان کو پہلے سمجھائیں. یہی وجہ تھی. اب امام کعبہ جہاں پنڈی میں آئے تو شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ پنڈی والے یہ ساتھ تھے. مغرب کی نماز تھی. مولانا عبداللہ شہید یہ لال مسجد والے یہ بھی ساتھ تھے. تو اب امام کعبہ نے نماز پڑھائی مغرب کی تو وہ تو دعا نہیں کرتے. وہ تھوڑا بیٹھا تو مولوی عبداللہ کھڑا ہو گیا. یہ بندہ جمعے پہ ادھر آتا ہے وہ بھی ساتھ تھا، شیخ کا شاگرد ہے. تو وہ کھڑا، مولوی عبداللہ صاحب کھڑا ہونے لگے. کھڑا ہو کر کہتے ہیں کہ یعنی دعا کراؤ، لوگ انتظار میں ہیں تو بارش کی دعا کر دو. اسے پتا تھا فرائض کے بعد تو امام نہیں کرتا، تو اس نے بہانہ بنایا بارش کی دعا کر دو فلاں. تو شیخ القرآن نے پکڑ لیا، خبردار بیٹھ جا بیٹھ جا. یہ مسئلہ ہم بتائیں تو لوگ ہمارے گلے پڑ جائیں گے. اب دیکھیں نا کعبہ کا امام نہیں مانگ رہا، انہیں پتہ چلے کہ اصل سنت جی ہے. سید عنایت اللہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ وہ دعا کو اتنا لمبا کر دیتے تھے، گھنٹہ گھنٹہ دعا کرتے تھے. او لمبی صبح کی نماز اکثر خود پڑھاتے، پورا 1.5 گھنٹے تک دعا جاری رہتی. اب 1.5 گھنٹے تک کون بیٹھے ساتھ؟ تھوڑا بہت وہ بیٹھتے، کوئی ادھر گیا کوئی ادھر گیا. شاہ صاحب لگے رہتے تھے اور اذکار پڑھتے رہتے تھے. تو یہ جتنے ہم اپنے اکابر مشائخ کو بدعتی نہیں سمجھتے، وہ بدعتی نہیں تھے، وہ قاطع البدعت تھے. باقی ان کی جو دعوت کی ترتیب ہے وہ تھی الاہم فالاہم، اور احون البلیتین کو انہوں نے اختیار کیا کہ سب سے پہلے توحید کی دعوت ہے اور اس کے بعد ان بدعات کا رد ہے، رسومات کا رد ہے. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہمارے یہ مشائخ بدعتی تھے یا التزام کرتے تھے، وہ ان چیزوں کو سمجھتے تھے. البتہ وہ بدعتی ضرور ہیں کہ جو مشائخ کی اس تعلیف پہ دعوت، تلطیف پہ دعوت کو اس سے استدلال کر کے ان کے اعمال کو شرعی حجت بنا کے اڑے ہوئے ہیں، ان کے بدعتی ہونے میں ہمیں کوئی شبہ نہیں ہے.
کڑوا تو نہیں ہو گیا مسئلہ؟ یہ تو اب پڑھنا ہے الیوم اکملت لکم. دو طرح کے لوگ، ایک طرف ملحدین، دوسری طرف مبتدئین. ملحدین کا بھی اس آیت پہ ایمان نہیں، ملحدین کا بھی نہیں اور مبتدئین کا بھی نہیں. ملحدین جو ماخذ کو چاٹ بنا لیتے ہیں تو نفس الامر میں اقبال نہیں ثابت کر سکتے، اور جو مبتدئین ہیں یہ بدعات کے کوڈ بنا لیتے ہیں، معمولات اکابر تے معمولات مشائخ تے معمولات بزرگاں تے ختم خواجگان شریف تے غوثیہ شریف تے یہ سارے شریف کے دم لگا کے یہ دین میں زیادت کرتے ہیں. تو یہ اہل بدعت ہیں، وہ اہل الہاد ہیں. نہ اہل الہاد کے ساتھ پر ایمان ہے، نہ اہل بدعت کے ساتھ پہ ایمان ہے. اب جو میں نے جو کچھ کہا اس پر حوالے بھی دیکھ لو. دونوں طرح کی عبارات آپ کے پاس لکھی ہیں. اب دیکھو حاشیے پہ سب عبارتیں تو آ نہیں سکتی، بڑی مشکل سے کچھ حصہ آتا ہے، ورنہ اس پر تو وہ پوری کتاب تحریر ہو سکتی، اتنی زیادہ کثیر عبارات ہیں. اب آپ ذرا دیکھیں الیوم اکملت لکم، اس پہ حاشیہ نہیں لگا. ان المعنى اليوم اكملت لكم حدودي وفرائضي وحلالي وحرامي بتنزيل ما انزل الله. بین السطور ہوگا. معنی یہ ہے الیوم اکملت لکم حدودی وفرائضی وحلالی وحرامی، اپنے حلال حرام حدود فرائض، بتنزیل ما انزلت، یعنی احکام کا تنزیل نازل کرنا، روح المعانی. اس کے بعد اگلی عبارت دیکھو اکملت لکم ما من تعلیم الحلال والتوقیت شرائع، یہ جو محتاج و حلال و حرام کی طرف. ہاں یہ عبارت ہے اصل. اور نیچے یہ ذرا قوانین القیاس و اصول الاجتہاد. ہمارے نزدیک ماخذ کتنے ہیں؟ 4، کتاب اللہ، سنت، اجماع اور اجتہاد. یہ 4 ماخذ، یہ قانون اصول اجتہاد، قانون قیاس، اس 4 ماخذوں سے ہم سے کوئی مسئلہ پوچھو ہم بتائیں گے. ہم ثابت کر سکتے ہیں کہ الیوم اکملت لکم دینکم، ہم بتا دیں گے، کیونکہ دین کے ماخذ کتنے ہیں؟ 4، یا کتاب اللہ سے، یا سنت سے، یا اجماع سے، یا اجتہاد سے. تو اگر ان 4 ماخذوں پر ایمان نہ رکھا جائے تو اکمال دین کی نفس الامر میں کوئی صورت نظر آ سکتی نہیں ہے. اچھا یہ آپ کو نظر آتا ہے، مجھے تو اینک سے بھی نہیں آ رہا، اتنا باریک کر دیا. قوانین القیاس باصول الاجتہاد، البحر المحیط. دیکھو بھئی اس پر حاشیہ ہے، یہ جہاں مظہری لکھا ہے جہاں درست بھی کر لو، یہ حاشیہ لگ رہا ہے الیوم اکملت لکم پر، ارباز بن ساریہ کی جو حدیث ہے، حاشیے پر ارباز بن ساریہ کی روایت. یہ حاشیہ رہ گیا کمپیوٹر سے. الیوم اکملت پہ حاشیہ ہے. حضرت ارباز بن ساریہ سے سنا قالا وعظنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موعظتن، واز کیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایسا واز ذرفت منہل عیون، آنکھیں بہہ پڑی، آنسو آ گئے، ووجلت منہل قلوب، دل ڈر گئے، فقلنا یا رسول اللہ، ہم نے کہا اللہ کے رسول، ان ہذہ، یہ جو بات اور نصیحت ہے یہ الوداع کرنے والے کا عہد اور وصیت ہے، پس کیا آپ عہد لیتے ہیں ہم سے؟ قال قد ترکتکم، فرمایا تحقیق میں تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، علی البیضاء، علی البیضاء، بالکل روشن طریق پر، روشن دین پر، لیلھا کا نہارھا، اس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے، لا یزیغ عنہا بعدی الا ہالک، نہیں ہلاک ہوگا، نہیں ٹیڑھا چلے گا، نہیں گمراہ ہوگا اس پر میرے بعد مگر ہلاک ہونے والا بدبخت۔ میں جو شریعت چھوڑ کے جا رہا ہوں وہ شریعت کیسی ہے؟ لیلھا، ہاں، علی البیضاء، بالکل صاف شفاف شریعت جس کی رات بھی دن کی طرح روشن اور چمکتی ہوئی، یعنی کوئی مسئلہ مخفی نہیں ہے۔ اور جو صوفیوں نے اشارے بنائے ہوئے ہیں، صوفیوں والے کوڈ شریعت نہیں ہے، شریعت کیا ہے؟ بیضاء، بالکل صاف اور شفاف، سب کو سمجھ آنے والی۔ اور صوفیوں والی شریعت تو 40 سال کے بعد صوفی خود بھی نہیں سمجھ سکتا کہ آگے اندھیرا نظر آ رہا ہے، روشنی ختم ہو گئی ہے، لیکن پیغمبر کی شریعت یہ روشن ہی روشن ہے، پہلے دن سے آخر دن تک روشن ہے، لیلھا کا نہارھا، لا یزیغ عنہا بعدی الا ہالک۔ آگے من یعش منکم فسیری اختلافا کثیرا، دوسری حدیث میں ہے من یعش منکم بعدی، جو میری موت کے بعد زندہ رہے گا وہ دیکھے گا اختلافا کثیرا، اختلاف بہت زیادہ، فعلیکم، پس تمہارے اوپر، بما من سنتی، جو تم میری سنت سے جانتے ہو وہ ہے ایک، آگے بسنت سنت یہ کیوں ساتھ ملایا؟ کیونکہ دین نام ہی ما علیہ النبی و اصحابہ، ما آنا علیہ و اصحابی بھی یاد کر لو، اور علیکم بسنتی بسنت الخلفاء الراشدین، تم پر میری سنت لازم ہے اور خلفاء راشدین کی سنت لازم ہے، اور خود فرما دیا مہدی جین ہوں گے کون؟ اور بدعت کیا ہے؟ کلو بدعت ضلالہ، یہ کون ہے؟ المہدی جین، یہ ہدایت والے ہیں، اس لیے ان کے کام کو سنت کہا۔ آگے عضو علیہ بالنواجذ، داڑھوں سے پکڑنا، یہ سنن الکبریٰ بہقی کی، بقد قال المبعوث بالحنیفیت السمحا، ہاں ما ترکتکم من شیء۔ اچھا، یہ جو حدیث ہے اس کو خیال رکھنا، علیکم بسنتی، اس کے اگلے لفظ آ رہی ہیں، وہ جہاں نہیں آئے، ایاکم و محدثات الامور، لکھ لو، ایاکم و محدثات الامور، بچوں دین میں نئے کاموں سے، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، یہ اصل مقصود ہے، کُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ دین کس کو قرار دیا؟ سنتی و سنت
اور منع کس سے کیا؟ ایاکم و محدثات الامور. اور جہاں اہل بدعت اور ناجی فرقہ کی تقسیم کی وہاں انداز کیا رکھا کہ اہل بدعت 72 فرقے، ناجی ایک، معیار ما آنا علیہ و اصحابی، ما آنا علیہ و اصحابی. اور یہ مضمون قرآن میں بھی ہے، آمنوا کما آمن الناس ان آمنوا بمثل ما آمنتم به. ابھی بات نہیں، بات سورۃ توبہ میں آئے گی. من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم، غیر مقلد کو ایک اتبعونی یاد ہے لیکن جانتا اس کو بھی نہیں تھی. یہ والذین اتبعوہم کیا ہے؟ بے احسان رضی اللہ، رضی اللہ، اللہ بدعت پہ راضی ہے، رضی اللہ. تو دین اسی کا نام ہے، یہ اسی کا عنوان کے تاج حدیث آئی. اور بدعت صحابہ کے بعد شروع ہوتی ہے. صحابہ کا عمل فعل بدعت نہیں. بدعت اصطلاحی کب شروع ہوگی؟ صحابہ کے بعد، صحابہ کے بعد شروع ہوتی ہے. اور وہ ہے کیا؟ بالکل آسان. لمبی تقریریں آج کل یاد ہی نہیں ہوتی، حافظے کمزور ہے، نیٹ کا دور ہے. مختصر سی بات، وہ بدعت ہے کیا؟ من احدث فی امرنا فی دینا. اچھا ادھر رک جاؤ. من احدث فی امرنا فی دینا، جسے ہمارے دین میں کوئی چپر لگائی، نیا کام داخل کیا. اب دین کیا ہے؟ شابش شابش. دین کیا ہے؟ ما انا علیہ النبی و اصحابہ. اور بدعت کیا ہے؟ ہاں فی دیننا. دین ہے ما علیہ النبی و اصحابہ. تو بدعت کی تعریف ہی یہ بنی کہ صحابہ کے بعد جس چیز کو دین سمجھا جائے جو دین میں سے نہیں. صحابہ کا قول عمل فعل کبھی بدعت بن سکتا نہیں. یہ ہم نے دونوں چیزیں حدیث سے لی ہے. قول کٹورا نہیں ہے، حدیث ہے. تو صحابہ کے بعد اضافہ جائز نہیں، اور صحابہ کا قول فعل بدعت نہیں. بس یہ اصولی بات ہے. اس میں آ رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ترکتم من شیء، نہیں چھوڑی میں نے کوئی چیز یقربکم الی الجنہ. لفظوں پہ غور کرنا بڑی اہم حدیث ہے. نہیں چھوڑی میں نے کوئی چیز بھی جو قریب کرے تمہیں جنت کے، الا وقد حدثتکم بہ، مگر میں نے اس کو بیان کر دیا. ولا ترکت من شیء، اور کوئی چیز میں نے ایسی نہیں چھوڑی یبعدکم عن النار، جو تمہیں آگ سے دور کر دے. الا وقد حدثتکم بہ، مگر میں نے اس کو بیان کیا تمہارے سامنے. وترکتکم علی البیضاء، یہ ہے ترکتکم علی البیضاء. جو چیزیں جنت کے قریب کرنے والی تھیں ایک چیز بھی نہیں چھوڑی، ساری بیان کی. اور جو جہنم سے بچانے والی تھی ایک چیز بھی نہیں چھوڑی، ساری بتا دی. ساری کیا ہے؟ اور جنت جہنم کا تعلق کس سے؟ امور دینیہ. امور دینیہ سب بتا دیے. اس لیے اب کوئی امر دینی کا مدعی ہوگا دلیل پیش کرنا ہوگی. کیا پیش کرنی ہوگی؟ دلیل. پہلے بھی بتایا امور دینیہ میں توقف ہے. ہاں بھئی یہ اصول بھی اسی سے آیا. ترکتکم علی البیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ. یہ بھی آ گیا الاغاثۃ اللہفان من مصائد الشیطان
از علامہ ابن القیم۔ اس کے بعد اگلی آ رہی ہے، ثبت ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم یمت حتی اتا بے بیان بے جمیع ما یحتاج الیہ فی امر الدین والدنیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک فوت نہیں ہوئے جب تک آپ نے بیان نہ کر دیا ہو تمام وہ چیزیں کہ محتاجی ہے ان کی امر دین اور دنیا میں۔ بہذا لا مخالف علیہ من اہل سنہ، اہل سنت میں سے اس بات کا کوئی مخالف نہیں۔ آگے فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ، جب اس طرح ہے، فَالْمُبْتَدِعُ إِنَّمَا مَحْصُولُ قَوْلِهِ بِلِسَانِ حَالِهِ، تو پھر جو بدعتی ہے اس کی زبان حال سے یا مقال سے وہ کہتا ہے ان شریعت لم، شریعت پوری نہیں ہوئی۔ آگے ہاں، انہو بقیہ، کچھ چیزیں باقی ہیں اس سے، کہ واجب ہے یا مستحب ہے ان کا پورا کرنا۔ کیونکہ اگر وہ اس کے کمال کا معتقد ہوتا اور تمام کا ہر طرح تو بدعت نہ کرتا اور کوئی چیز کمی نہ سمجھتا۔ ہاں، وقائل ھذا، اور جو اس بات کا قائل ہے کہ شریعت مکمل نہیں، ضال عن الصراط المستقیم، وہ گمراہ ہے صراط مستقیم سے۔ ابن ماجشون کہتے ہیں میں نے مالک سے سنا، من ابتدا فی الاسلام بدعتا یراہا حسنا، جو آدمی اسلام میں کوئی بدعت نکالے اور اس کو بدعت حسنہ قرار دیتا ہو، فقد زعم ان محمدا خان الرسالۃ، پس تحقیق اس نے گمان کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت میں خیانت کی۔ لأن اللہ یقول، اس لیے کہ اللہ فرماتے ہیں، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن مکمل کر دیا ہم نے واسطے تمہارے دین تمہارا۔ فما لم یکن یومئذ دینا فلا یکون الیوم دینا، جو اس دن دین نہیں تھا آج بھی دین نہیں بن سکتا، جو اس وقت دین نہیں تھا آج بھی دین نہیں ہے۔ آگے آپ اس وقت تک فوت نہیں ہوئے جب تک آپ نے دین مکمل نہیں کر دیا، بے شہادت اللہ بذالک، اللہ کی شہادت گواہی اس کے ساتھ اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ آگے فکل من زعم انہ بقی فی الدین شیء، کہ دین سے کوئی چیز باقی ہے، لم یکمل، جو کامل نہیں پورا نہیں ہوئی، فقد، تو وہ اللہ تعالیٰ کے اس قول کو جھٹلا رہا ہے۔ بلا یقال، اور نہ کہا جائے۔ اس سے آگے ذرا دوسرا پہلو دیکھنا ہے، پہلا پہلو آ گیا تقریر کا ایک حصہ مبتدئین کے بارے میں، اب اور نہ یہ سوال کیا جائے قد وجدنا من النوازل والبقاء، کہ ہم پاتے ہیں بہت سارے مسائل، نوازل، واقعات جو نئے نئے ہیں، جو نہیں ہیں کتاب میں بھی اور سنت میں بھی بطور نص کے، یا ان پر نص موجود نہیں، نہ عموم ہے کہ ان کو شامل ہو، جیسے مسائل ہیں دادا کا مسئلہ ہے فرائض میں، حرام کا طلاق میں، اور مسئلہ ہے ساکت کا جری پر جو
وہ زخم لگاتا ہے، اور دیگر مسائل اجتہادیہ جس میں نص نہیں ہے کتاب و سنت سے، یہ تو وہ بھی ہیں، یہ اعتراض ہے، یہ نہ کیا جائے اعتراض۔ کیوں؟ میں نے کیا کہا کہ اس سے مراد ضوابط ہیں یا جزیات ہیں، وہی بات جہاں لے آیا۔ ہاں، اس لیے کہ ہم کہتے ہیں اولاً کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان الیوم اکملت، ہاں یہ کیا ہے؟ ان اعتبرت فیہا بالجزیات، اگر تو اعتبار کرے کہ اس سے مراد کیا ہے؟ جزیات من المسائل والنوازل، فہوا کما برتم، تو پھر سوال وارد ہوگا جیسے تم نے کیا۔ اگر اس سے مراد جزیات لو نا تو پھر وہی سوال آئے گا، اور اس کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، کیونکہ جزیات تو موجود نہیں ہیں۔ کما برتم، آگے ولیکن المراد کلیاتھا، اس کو جا صاف کر دے، کلیاتھا، تو دین میں ایسا کوئی قاعدہ نہیں بچا کہ جس کی طرف محتاجی ہو۔ تکلیفات، یہ جو احکام تکلیفیہ وغیرہ ہیں یہ بیان کر دیے گئے ہیں۔ نعم، يبقى تنظير الجزئيات على تلك الكليات موكولا إلى نظر المجتهد، فإن قاعدة الاجتهاد أيضا ثابتة۔ تو یہ ساری چیزیں موکول ہیں کس کی طرف؟ مجتہد کی طرف، وہی بات اجتہاد والی، اجتہاد کو ساتھ ملانا ہوگا۔ فلا بد من إعمالها ولا يسع تركها، وإذا ثبتت في الشريعة أشعرت بأن ثم مجالا للإجتهاد۔ یہ کتاب الاعتصام صفحہ 394 شاطبی کی۔ الا وقد بینت غایت البیان، نعم یبقى تنزیل الجزیات علی تلک الکلیات، باقی کیا بچی ہے کہ ان جزیات کو ان ضوابط پر پیش کیا جائے۔ میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ وہ جو جزیات تھیں ان کو ہر آدمی استخراج کرے گا یا مہارت شرط ہوگی؟ وہی بات یہ کر رہا ہے، تو کہتا ہے کہ ان کو موکولاً الی نظر المجتہد، جزیات ظاہر ہے کہ وہ کون نکالے گا؟ مجتہد اور ماہر شریعت، وہی نکالے گا۔ الا ہاں فإن قاعدۃ الاجتہاد ایضاً، اب رہ گیا کہ اجتہاد کا قاعدہ ضابطہ یہ کہاں سے آئے گا؟ کہتے ہیں یہ ثابتۃ فی الکتاب والسنہ، یہ بھی کتاب و سنت میں ثابت ہے۔ فلا بد من اعمالہا، اس کا عمل کرنا، اس پہ کام کرنا شرط ہے۔ فلا یسع ترکہ، اس کے چھوڑنے کی گنجائش نہیں۔ فاذا ثبتت فی الشریعۃ، جب شریعت میں ثابت ہو گیا کہ اور تو سمجھ گیا بِأَنَّ سَمَّا مَجَالًا لِلْاجْتِہَاد، کہ جہاں پر اجتہاد کی گنجائش ہے، بلا یوجد ذالک الا فی ما لا نص فیہ، یہ وہاں پایا جائے گا جہاں نص نہیں ہے۔ بلو کان المراد بالآیت الکمال بحسب تحصیل الجزیات بالفعل، اگر آیت کے اکمال سے مراد ہو کہ ساری جزیات بالفعل اب حاصل ہیں، فالجزیات لا نہایت لہا، تو جزیات کی پھر کوئی انتہا نہیں ہے، اور وہ لا تنحصر، ان کا حصر بھی نہیں ہے مرسوم کے ساتھ۔ وقد نص العلماء علی ھذا المعنی فانما المراد الکمال بحسب ما یحتاج الیہ من القواعد الکلیہ، تو اس سے مراد وہ ضوابط کلیہ ہیں جن میں اصل کیا ہے؟ کتاب و سنت
اجتہاد اجماع کی حجیت. اب یہ قواعد